إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اور انسانوں کو آزمانے کے لیے جہاں انہیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا اور کئی کاموں سے روکا اور منع کیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، جیسے پیغمبر دے کے گئے اس عمل کے مطابق جو انسان کام کر کے عمل کر کے چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے اور وہ اچھا عمل شمار ہوتا ہے۔ ان اچھے اعمال میں سے بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، حسن سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے حسن اخلاق پہ دلالت کرتی ہیں اور حسن عمل کہلاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم آسمانوں سے نازل کیا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ حج کا حکم نازل کیا تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا۔ جہاں قتال کا حکم دیا تو جبرائیل کو بھیج دیا کہ جبرائیل میرے نبی کو جا کے پیغام پہنچا دو اور میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دیں کہ میں نے تمہارے اوپر جہاد اور قتال کو بھی فرض کیا ہے۔ بڑے بڑے کام اللہ رب العالمین نے جب ان کا حکم دیا تو جبرائیل کو زمین پہ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پیغام کو بھیج دیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، جب اس عظیم عبادت کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی پیغمبر کے پاس بھیج کر پیغام نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کے پاس بھیجا اور پھر آپ کو آسمانوں پہ بلایا اور بلا کر اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔
रोजे का हुक्म दिया तो जिब्राइल हुक्म लेके आ गए, हज का हुक्म दिया तो जिब्राइल हुक्म लेके आ गए, जिहाद का हुक्म दिया तो जिब्राइल हुक्म लेके आ गए, वरासत के अहकामात लेके आ गए। एक एक काम और अमल सिखाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके वो काम, अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। और फिर अल्लाह के रसूल को भी इस बात का हुक्म था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए पैगंबर जो आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल किया जाता है, आपके रब की तरफ से भेजा जाता है, आप उसकी तबलीग कर दें। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को आसमानों पे बुलाया और फिर ये अजीम तोहफा अता फरमाया, और सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कहीं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर होता है, वहां इमामुल अंबिया नबियों की इमामत करवा के इमामुल अंबिया के मनसब पे फाइज होके फिर वहां से आसमानों का सफर शुरू होता है। एक आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, आसमानों पे नबियों से मुलाकातें होती हैं, उनसे तारुफ होता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब होते हैं अपने पैगंबर से और जिब्राइल के वास्ते के बगैर मुखातब होके अपने पैगंबर को हुक्म देते हैं नमाजों का। और आप जानते हैं कि जब नमाज फर्ज हुई, 1 2 3 4 5 नमाजें नहीं थी, 50 नमाजों का तोहफा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर को देते हैं। फिर अल्लाह के पैगंबर वापस लौटे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई, कहा आपकी उम्मत ये नहीं कर सकेगी, वापस जाएं, इसमें तखफीफ करवा के आए। फिर अल्लाह के पास जाते हैं, 5 मजीद कम हो गई, फिर आए, यही मामला, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, बार बार अल्लाह के रसूल हजरत मूसा के कहने पर अल्लाह के पास वापस जाते रहे। और अल्लाह के पैगंबर जो अपनी उम्मत के लिए हमेशा आसानी के रास्ते को इख्तियार करने वाले, कि जब भी आपको 2 कामों में से एक का इंतखाब करने का मौका मिला, आपने हमेशा आसानी के रास्ते का इंतखाब किया। यहाँ भी हजरत मूसा के कहने पर अल्लाह के रसूल बार बार अपने रब के पास जाके इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह इसमें तखफीफ कर दीजिए। यहां तक कि वो जो 50 का तोहफा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 कर दिया। और फिर भी हजरत मूसा कहने लगे, ए पैगंबर आप फिर वापस जाएं, हमारे ऊपर 3 फर्ज थी, हमारी उम्मत वो भी पूरे नहीं कर सकी, ये 5 भी मुश्किल हो जाएंगी, आप दोबारा जाएं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अब मुझे हया आती है कि मैं दोबारा रब से ये कहूं कि इसमें भी तखफीफ कर दी जाए, अब ये काफी है। हुन्ना हमसुन व हुन्ना खमसून, ये पढ़ने में तो 5 हैं, लेकिन अजर व सवाब में अल्लाह ने 50 की 50 ही रखी। आज हमसे तो 5 पढ़नी मुश्किल हो गई, हम तो 5 का एहतिमाम नहीं कर पा रहे, 5 को कायम नहीं कर पा रहे। अगर 50 होती तो हमारा क्या बनता। मेरे और आपके पैगंबर जो बार बार अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं, अल्लाह से सवाल कर रहे हैं और तखफीफ करवा रहे हैं, ये नबी की रहमत थी और मूसा अलैहिस्सलाम का एहसान था इस उम्मत पे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया कि आप 50 नहीं पढ़ सकेंगे, आपकी उम्मत 50 का एहतिमाम नहीं कर सकेगी, आप इसमें तखफीफ करवा लें। और जब ये 5 फर्ज हो गई हैं, 5 लाजिम हैं, और जब ये 5 हमने अदा करनी है, तो ये नहीं है कि कभी कभी पढ़ ली जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नमाजों के हवाले से फरमाते हैं, अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। इस नमाज के क़याम का हुक्म दिया गया है और यह नमाज कायम तब होगी जब इस नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ेंगे। 7 कामों का जब एहतिमाम होता है फिर ये कायम होती है। अगर इन 7 कामों का एहतिमाम नहीं है, फिर हम नमाज कायम नहीं कर रहे, फिर कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, तो याद रखें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे करने वालों के बारे में ये भी फरमाते हैं, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं।
یہ نہیں ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ نماز کو نہیں جانتے، انہیں نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا وہ نماز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نماز کو مانتے ہیں، رب کا فریضہ بھی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، طریقہ بھی انہیں آتا ہے، لیکن وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، کبھی موقع ملا تو پڑھ لی، چھوڑ دی تو چھوڑ دی، مہینوں پرواہ نہیں کی، ہفتوں پرواہ نہیں کی، سال ہر سال نماز چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ ہاں، جنت کی ضمانت ان کے لیے ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا قیام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہ وہ عظیم تحفہ جو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ انسان نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، روزے سال میں ایک مہینہ جب موقع آئے گا تو رکھیں گے، حج وہ کرے گا جس کے پاس استطاعت ہوگی، زکوٰۃ وہ دے گا جس کے پاس مال ہوگا، نصاب کو پہنچے گا۔ لیکن یہ نماز وہ ہے جو امیر سے غریب تک، چھوٹے سے بڑے تک، اور مرد عورت ہر ایک کے اوپر فرض کردہ یہ عظیم تحفہ کہ جس کا اہتمام انسان کو رب سے ملاقات کرواتا ہے، یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہر انسان کے لیے۔ کوئی چھوٹا انسان کسی سے بڑے سے ملنا چاہتا ہے، ملنے سے پہلے اس کو پتہ نہیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں سب سے بڑے اللہ اکبر، جس جیسا بڑا کوئی نہیں ہے، اس بڑے سے ملاقات کے لیے ایک ادنا سا انسان، ایک حقیر سا انسان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا پیٹ بھوکا اور خالی ہے، یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے تو یہ بھی ملاقات کر سکتا ہے۔ یا چھوٹے لوگ ساری زندگی لگا کے بڑوں سے ملاقات کرنا چاہیں، ان سے ایک ملاقات ہو جائے، سیلفیاں تصویریں بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور جگہ جگہ بتاتے پھرتے ہیں، خوش ہوتے پھرتے ہیں آج میری فلاں سے ملاقات ہوئی، کسی نہ کسی بہانے سے تذکرے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں رب سے 5 وقت ملاقات کا موقع ملتا ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں۔ وہ نماز جو پڑھنے والے اور رب کے درمیان مناجات ہے، سرگوشی ہے، ملاقات ہے، اور اس نماز کو فرض کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی سے ملاقات کر کے دی۔ اس کو جو قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلا سوال کہ میں نماز تو پڑھوں، لیکن نماز کس کے لیے پڑھوں؟ تو اگر جواب یہ آئے نماز فلاں کے لیے پڑھو، فلاں کے لیے پڑھو، فلاں راضی ہو جائے گا، فلاں نمازی سمجھے گا، فلاں تمہیں نیک سمجھے گا، فلاں تمہارے تذکرے کرے گا، تو یاد رکھنا یہ نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے رب کے ساتھ شرک کیا ہے۔ پہلا سوال کہ میں نماز کس کے لیے پڑھوں، قرآن جواب دے کے کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اگر یہ نماز رب کی رضا کے لیے ہوگی تو پھر نماز کا قیام ہوگا، اگر کسی اور مقصد کے لیے نماز ہوئی تو پھر یہ نماز کا قیام نہیں ہے، پھر رب کی رضا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، رب کے لیے پڑھوں گا، لیکن سوال یہ ہے کیف اصلی، نماز کیسے پڑھوں؟ یہاں 20 طریقے ہیں، کوئی کسی طرح سکھاتا ہے، کوئی کچھ سکھاتا ہے، میں کون سی نماز پڑھوں گا تو نماز کا قیام ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس سوال کا جواب دے دیا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، نبی کے صحابہ نے دیکھا ہے، اور ائمہ دین نے اس طریقے کو کتب حدیث میں محفوظ کیا ہے۔
بخاری کو اٹھائیے، مسلم کو اٹھائیے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، میری نماز کا ایک ایک طریقہ جو پیغمبر کا طریقہ تھا وہ کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی طریقہ حدیث کے اندر نہیں ہے وہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کیف اصلی، سوال یہ تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، اور اگر آپ کو جواب یہ ملتا ہے نماز پڑھ لو جیسے ماں باپ نے سکھائی ویسے پڑھ لو، جیسے ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو، جیسے فلاں اور فلاں پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو، تو جان لیجئے آپ کا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح تب ہوگا جب آپ صلو کما رأیتمونی اصلی کا جواب لیں گے کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، جیسے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ اور نماز کی ظاہری کیفیت بھی اور نماز کی باطنی کیفیت بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ ظاہری طور پر میں نے کھڑا کیسے ہونا ہے، میں نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، میں نے رکوع کیسے کرنا ہے، میں نے سجدہ کیسے کرنا ہے، میں نے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، میں نے سلام کیسے پھیرنا ہے، ایک ایک کام پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور باطنی نماز کے اندر خشوع، خضوع، للہیت، تقوی، اللہ کا خوف، صلو صلاۃ مودعین، نماز ایسے پڑھی جائے جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر جب نماز پڑھتے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، اللہ کے رسول نماز کے دوران رو رہے ہیں، آپ کے سینے سے رونے کی آوازیں ایسے آ رہی ہیں جیسے ہنڈیا کے کھولنے سے آواز آتی ہے، اس کے اندر جب کوئی چیز پک کے ابلتی ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے اور آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آتی۔ ایک ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ظاہری کیفیت بڑی مشکل سے ٹھیک بھی کر لیں، ہمارا تو باطن ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حساب و کتاب شروع کر لیتے ہیں، سفر کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہماری نمازوں کو دیکھ کے اقبال نے کہا تھا میں جو ہوا کبھی سر پہ سجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، رب کے سامنے جھک جاتا ہوں، سجدہ کر لیتا ہوں، ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہوں، لیکن حساب و کتاب دماغ کہیں مصروف ہے، رب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو یہ رب کے پیغمبر کی دی ہوئی نماز نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا تقاضا یہ تھا کہ میری نماز کی ظاہری کیفیت بھی اور میری نماز کی باطنی کیفیت بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ میں نمازی بننا چاہتا ہوں، میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا متی اصلی، میں نماز کب پڑھوں گا تو نماز قائم کرنے والا بنوں گا، مجھے نماز کب پڑھنی پڑے گی؟ اگر جواب یہ آئے کہ جب فراغت کے لمحات ہوں، جب کوئی کام نہ ہو، جب تم مصروفیات سے فارغ ہو گئے ہو، اب نماز پڑھ لو، دو دو جمع کر لو، تین تین جمع کر لو، سارے دن کی شام کے وقت اکٹھی کر لو۔ اگر جواب اس طرح کا آتا ہے تو یہ نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم تب ہوگی جب آپ کو جواب یہ ملے گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العالمین نے ہر نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے تو نماز کا قیام ہوگا۔ اگر ظہر کو عصر کے وقت، عصر کو مغرب کے وقت، مغرب کو عشاء کے ساتھ، عشاء کو فجر کے وقت میں پڑھ لیا گیا تو یہ نماز نہیں پڑھی گئی، یہ نماز کا قیام نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کہ سب سے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ یہاں ہمارے سارے کام وقت پہ ہو جاتے ہیں، لیکن دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے تو نماز بھی ہوتی ہے۔ میرا سفر لیٹ نہیں ہوتا،
میرا آفس لیٹ نہیں ہوتا، میں سکول سے تاخیر نہیں کرتا، میری گاڑی نکل جانے کا خطرہ ہو میں اس سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ کے بیٹھا ہوتا ہوں، میں نے کہیں دور کا سفر کرنا ہو ایئرپورٹ پہ جا کے گھنٹوں انتظار کرتا ہوں، لیکن نماز کی باری آئے میرے سے 2 منٹ کا بھی انتظار نہیں ہوتا۔ اگر 2 منٹ کبھی نماز سے پہلے آ گیا تو اسی ٹینشن میں ہوتا ہوں کہ کب جماعت کھڑی ہوگی اور کب سلام پھرے گا۔ چوتھا سوال، میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، کہاں قائم کروں، جگہ کون سی ہے نماز کے لیے؟ اگر آپ کو جواب یہ آئے کہ جہاں مرضی پڑھ لو، ساری زمین اللہ کی ہے، آپ کا گھر بھی اللہ کا ہے، آپ کی دکان بھی اللہ کی ہے، آپ کا دفتر بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جہاں دل کرے نماز پڑھ لو، تو یہ جواب ٹھیک نہیں آیا۔ جواب ٹھیک کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کی اس آیت کو لیتے ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میں نے اپنے رب کو پکارنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے گھر میں حاضر ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، تو پھر تو یہ جواب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی دکان پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہیں کوئی کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کا قیام نہیں ہے۔ نماز کا قیام چاہتے ہیں مسلمان کے لیے، مرد کے لیے جسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ جمع ہو کے نماز پڑھے گا تو نماز کا قیام ہوگا۔ اگر وہ دائیں بائیں کسی جگہ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن نماز قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پانچواں سوال، میں نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے کتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ یہاں وہ شخص بھی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے جو ہفتے کے بعد جمعے والے دن جماعت میں شریک ہو کے آخر میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پوچھیں بھائی نماز کے لیے نہیں آتے، نظر نہیں آتے؟ کہتا ہے جمعہ آپ کے ساتھ ہی تو پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے آتا تو ہوں۔ گویا کہ ہفتے بعد جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، سال کے بعد رمضان کے مہینے میں چند نمازیں پڑھ کے، تراویح کی نماز پڑھ کے سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، سال کے بعد عید کی نماز پڑھنے والا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، مجھے بے نماز نہ کہا جائے۔ تو یاد رکھیے یہ نمازوں کا قیام نہیں ہے۔ کم اصلی، سوال یہ تھا کہ میں کتنی نمازیں پڑھوں گا تو نماز قائم کرنے والا بنوں گا۔ اگر کوئی 1 پڑھتا ہے روزانہ، 2 پڑھ لیتا ہے، 3 پڑھ لیتا ہے، 4 پڑھ لیتا ہے، یہ نمازیں قائم کرنے والا نہیں ہے۔ نمازیں قائم کرنے والا وہ ہے جو 5 نمازیں اپنے رب کے لیے پیغمبر کے طریقے کے مطابق وقت پہ جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو پھر نماز قائم کرنے والا بن سکتا ہے۔ اگر 5 نہیں پڑھتا، کبھی مغرب کی پڑھ لی تو سمجھ لیا کہ میں نمازی ہو گیا، کبھی فجر کی پڑھ لی تو سمجھ گیا کہ میں نمازی ہو گیا، کبھی جمعہ پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی سمجھنے لگ گیا، تو یہ نمازوں کا قیام نہیں ہے، اس نے پیغمبر کے لائے ہوئے تحفے کی ناقدری کی ہے۔ شب معراج کے نام پہ راتوں کو جاگ لینا، ایک رات نعتیں پڑھ کے گزار دینا، یہ آسان ہوتا ہے، لیکن 5 نمازوں کو اللہ کے لیے وقت پر جماعت کے ساتھ اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق ادا کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے جہد چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور قدر کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو ان نمازوں کو ایسے ادا کرتا ہے اور قائم کرتا ہے۔ چھٹا سوال، میں یصلی، نماز قائم کرنا چاہتا ہوں
لیکن سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو نماز کا قیام ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ قربانی کرنے والا گھر کا ایک فرد، گھر کا سربراہ جب قربانی کرتا ہے وہ قربانی پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ نماز اگر گھر میں والد پڑھ لے جو گھر کا سربراہ ہے تو کیا خیال ہے نماز کا قیام ہو گیا؟ چلے والد کے ساتھ والدہ بھی بوڑھی ہیں، ہم نے دونوں کو مسئلے ڈال کے دے دیے ہیں کہ تم دونوں نمازیں پڑھو، کمانا ہمارا کام ہے، نکلنا ہمارا کام ہے، محنت ہم کریں گے، کما کے ہم لائیں گے، بس تم دونوں امی ابو یہ مصلی پکڑ لو اور یہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے ہمارے لیے بھی برکت کی دعا کر لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس نماز کا قیام ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ نماز کا قیام نہیں ہے، ایسے نمازیں قائم نہیں ہوتی۔ 7 سال کا بچہ جو ابھی تمیز کی عمر کو بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ جب تمہارا بچہ، تمہاری بچی 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ جو بچہ بھی سکول جا رہا ہوتا ہے نا، اور اگر 7 سال کا ہو جائے اور سکول نہ جائے تو ہماری نظر میں وہ نکما ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سارے رشتہ دار بھی اسے کوستے ہیں، ماں باپ بھی کوستے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے، اتنا بڑا جوان ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، ابھی تک سکول نہیں جاتا۔ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا بچہ 7 سال کا ہے سکول نہیں جاتا اسے بدنام زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو، فرمایا اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوتا، ابھی شرعی احکامات اس پہ فرض نہیں ہوتے، لیکن نبی رحمت کہتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو کبھی دوسروں کو، بیگانوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے، کبھی ان کے ساتھ بھی سختی نہیں کرتے، اور آپ سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ آپ کی اجازت ہو، آپ کا حکم ہو ان طائف والوں کو پہاڑوں میں کچل کے رکھ دیا جائے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے تھے اور آپ نے کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ بدترین دشمن ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ تو ان پر مسلمان کے بچے کو، کلمہ پڑھنے والے کے بچے کو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کی اولاد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی اولاد 10 سال کی ہو جائے، جو ابھی نابالغ ہے، بچہ ہے لیکن 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ آج ہم بچوں کو کیسے ماریں، بچوں کو کیسے تعلیم دیں؟ ہمارے تو جوان ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے تو بوڑھے نماز کے قریب نہیں آتے، بچے تو بچے ہیں، بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ بچے کیسے سیکھیں گے جن کے ماں باپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو سجدے کے کبھی قریب نہیں آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نمازی بنانا ہے؟ من یصلی، نماز کون پڑھے؟ تو نماز 7 سال کے بچے سے لے کر اس بوڑھے آدمی تک جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اجازت مل گئی کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن یہ اجازت اور رخصت نہیں ہے کہ نماز ہی چھوڑ دو۔ بیمار ہیں پھر بھی یہ رخصت تو ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں، اگر بیماری کی شدت ہے الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھے، نماز ہی چھوڑ دو۔ ہمارے تو سر میں درد ہو جائے ہم کہتے ہیں بیمار ہے، نمازیں بھول جاتی ہیں ہمیں، کسی چھوٹی بڑی تکلیف میں ہوں پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔
اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ نماز کی طرف جاتے اور حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے، یا بلال اذن ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت اور سکون پہنچاؤ۔ ہمارے پیغمبر کو تو سکون ملتا تھا نماز کی ادائیگی میں، اور ہمیں سکون ملتا ہے کہیں میچ دیکھتے ہوئے، کہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے، کہیں پتہ نہیں کیا دنیا بھر کی غلاستیں دیکھتے ہوئے ہمیں سکون مل رہا ہے، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سکون نہیں آ رہا، ہمیں تو نیند میں سکون مل رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ 7 سال یا 10 سال کے بچے سے لے کر وہ بوڑھا آدمی جو اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے جب تک اس کی عقل اور شعور سلامت ہے۔ نماز کی معافی نہیں ہے۔ انسان کے اعضاء بھی کٹ جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری حالتیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہم تو سر میں درد ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ شاید نماز معاف ہو گئی۔ اور 7واں سوال، الی متی اصلی، میں کب تک نماز پڑھوں گا تو نمازی قرار پاؤں گا، نماز قائم کرنے والا قرار پاؤں گا؟ اگر کوئی سمجھے کہ 1 مہینہ نماز پڑھ کے میں نمازی ہو گیا، رمضان کا مہینہ قیام کر کے میں نمازی ہو گیا، اعتکاف کے دنوں میں نماز پڑھ کے میں نمازی ہو گیا، یا حج کے لیے عمرے کے لیے چلا گیا، وہاں جا کے نمازیں پڑھ کے میں نمازی بن گیا، اس کے بعد مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے، اب میں پہنچا ہوا ہوں اور میں پہنچی ہوئی سرکار بن گیا ہوں، تو یاد رکھنا میرے اور آپ کے پیغمبر سے بڑھ کے پہنچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت رب کی فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو رب کے فرما بردار بن کے جاؤ، یعنی آخری نماز تک بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ انسان نماز چھوڑ دے۔ نماز قائم کرنے والا وہ ہے جو موت تک جتنی فرض نمازیں ہیں ان کو قائم کرتا ہے، انہیں ادا کرتا ہے، یہ نماز کا قیام کرنے والا ہے۔ اب جب اس نے نماز قائم کر لی، اب انسان کے دل میں بھی آتا ہے کہ میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نے نماز قائم کر لی، رب کے لیے پڑھ لی، پیغمبر کے طریقے پہ پڑھی ہے، اللہ کے گھروں میں جا کے پڑھی ہے، اور میں نے 5 کی 5 پڑھی ہیں، گھر کے تمام افراد نے پڑھی ہیں، موت تک نماز پڑھتا رہوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم وارث بننے والے ہو۔ کس چیز کے؟ اسلام آباد کے کسی پلاٹ کے نہیں، کسی کوٹھی کے نہیں، کسی دکان مکان کے نہیں، بلکہ تم وارث بننے والے ہو الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اور فردوس کی وراثت ایسی نہیں ہے آج باپ کو ملی کل بیٹے کو پرسوں پوتے کو، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے، نہیں، یہ جب مل جائے گی تو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس فردوس کی وراثت میں پھر انسان ہمیشہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہو، معراج کے موقع پہ ملنے والی اس عظیم عبادت اور اس عظیم تحفے کی قدر کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی اور نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.